بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ہندو عورت سورہ فاتحہ کی وجہ سے مسلمان ہو گئی اور اللہ نے کس طرح سے اس عورت کی مدد کی۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ وہ ہندو عورت شادی شدہ تھی اور اس کے خاوند کا بہت بڑا کاروبار تھا جو دوسرے شہروں میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اس عورت نے سنا کہ شہر مکہ مکرمہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور اس سورت میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس نے یہ بھی سنا کہ کوئی بھی بیمار آدمی اس سورت کو پڑھ کر دم کرے گا تو وہ بھی تندرست ہو جائے گا۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے وہ دل اللہ کی قدرت سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ وہ سورہ فاتحہ کو یاد کر لے تاکہ جب بھی اسے ضرورت ہو وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر بیماری سے نجات حاصل کرے۔ آخر کار اس نے کسی سے سورہ فاتحہ زبانی یاد کر لی۔ وہ عورت جب بھی سورت پڑھتی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اللہ اس کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بچے کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ اس نے بڑے حکیموں کو دکھایا، طبیب کو بلوایا، لیکن سب نے کہا کہ بچے کے جسم کے اندر زہر پھیل چکا ہے اور اب یہ کچھ ہی دن کا مہمان ہے۔ پھر اچانک اس کو یاد آیا کہ اس نے سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بھی سنا ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ اس عورت کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی۔ جب اس عورت نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر زخم والی جگہ پر دم کیا تو بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر بچے کو پلایا تو بچہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ! یہ دیکھتے ہی اس کا شوہر اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بچہ کسی حکیم یا طبیب سے تو ٹھیک نہ ہوا، میں نے اپنے بتوں کی پوجا بھی کی لیکن کچھ فرق نہ پڑا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر اس کی بیوی نے کہا، بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، وہ مجھے یاد تھی، میں نے پانی پر دم کر کے اپنے بچے کو پلایا اور ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیسا جادو ٹونے کا کام شروع کر دیا ہے، اور پھر اپنی بیوی کو غصے سے مارنے لگا کیونکہ اس کو تو اسلام سے نفرت تھی اور بتوں کی پوجا کرتا تھا اور انہی کو اپنا خدا مانتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بتوں کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے یہ سورت سنی تو تمہیں مار دوں گا۔ اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی تھی۔ پھر اللہ نے اس عورت کی کس طرح مدد کی، یہ بھی ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس کا شوہر یہ چال چل رہا تھا کہ کہیں اس کی بیوی مسلمان نہ ہو جائے، اس لیے اس کو ڈراتا دھمکاتا ہوا اپنے گودام میں چلا گیا جہاں اس نے اپنا کاروباری سامان، مرچیں اور مسالہ جات رکھا ہوا تھا۔ اچانک گودام میں ایک زہریلا بچھو آ گیا جس نے اس کے بچے کو بھی کاٹا تھا۔ اللہ پاک کے حکم سے اس بچھو نے آدمی کو کاٹ لیا اور وہ اپنے مسالہ جات اور مرچوں کے اوپر ہی گر گیا۔ وہ تمام مرچیں اس کی آنکھوں اور ناک میں چلی گئیں جس سے وہ تڑپتا رہا اور تڑپتے تڑپتے وہیں دم توڑ گیا۔ پورے خاندان میں اس کی موت کی خبر پھیل گئی۔ اب اس عورت کا خاوند تو مر گیا لیکن کاروبار بھی بند ہو گیا، چونکہ کاروبار چلانے والا کوئی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر میں اناج ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ پہنچی۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی۔ اس کے ذہن میں سورہ فاتحہ کا خیال آیا اور اس نے سوچا کہ اگر میں دوبارہ اس سورت کو پڑھوں تو کیا میری پریشانیاں ختم ہوں گی؟ لہٰذا وہ سورت فاتحہ کو دوبارہ سے پڑھنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگی اور بڑے اعتماد اور یقین سے سورہ فاتحہ کو پڑھتی رہی۔ جب کوئی بندہ اپنے رب سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آخر کار 7 دنوں کے اندر اندر اس کو ایک خوشخبری ملی کہ اس کے شوہر کا ایک دوست آ گیا جو کاروبار کو دوبارہ چلانا چاہتا تھا۔
اس آدمی نے کام کرنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ اس عورت کی پریشانیاں ختم ہونے لگیں۔ اس آدمی نے ہندو عورت کا سہارا بن کر اس کا سارا کاروبار سنبھال لیا اور ان کے گھر کے حالات پہلے جیسے ہو گئے۔ پھر اکثر وہ عورت گھر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی تھی۔ ایک دن اس آدمی نے سن لیا اور کہا کہ آپ کیا پڑھتی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے، اور یہ اس کی ایک سورت ہے، اور اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ مجھے اس پر بے حد یقین ہے۔ تو آدمی نے کہا کہ اگر آپ کو ایک سورت پر اتنا یقین ہے تو پھر پوری کتاب کی کیا فضیلت ہوگی؟ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو عورت نے جواب دیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ اب تو آپ کا شوہر مر چکا ہے، اس لیے آپ کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کرے گا، اور آپ کی ایک صورت کے ساتھ اتنی محبت دے کر میں بہت متاثر ہوا ہوں، اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں ان کی کتاب کو سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوگا۔ پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے شادی کر لی۔ ان دونوں نے اتنے یقین کے ساتھ پورے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا کہ وہ دنیا کے ہر خزانے سے مالا مال ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر ان کا پورا خاندان بھی مسلمان ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی صرف اللہ کو یاد کریں اور باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ ہماری مشکلات کا حل صرف قرآن مجید میں ہی ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔